बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 दिसंबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इमरान खान की जानिब से बड़े अहम इंकशाफात कौम के सामने रखे गए हैं, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और परवेज़ इलाही की एक अहम मुलाकात हुई है। ना सिर्फ उसमें जो अगला सियासी लाहेमल है उसके ऊपर डिस्कशन हुई है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और परवेज़ इलाही एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने जा रहे हैं, और वो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से। और उसके अगला जो लाहे अमल है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से, उस पर भी खुलकर बात हुई है। चूँकि इमरान खान किसी भी सूरत में इन असम्बलियों के हक़ में नहीं है कि ये आगे चलती रहे, और इमरान खान ये समझते हैं कि हमें हर सूरत में आगे बढ़ना होगा, और आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि ये जो असम्बलियों का तमाशा है इसको ख़त्म करना होगा। इस वजह से इमरान खान की जानिब से ये फ़ैसला किया गया है एतमाद के वोट का। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इमरान खान की सीनियर साफ़ियों के साथ एक मुलाकात हुई, और इमरान खान की जानिब से बड़ा खुलकर ये कहा गया है कि आखिरी एक साल में हमें पता चला कि कमर बाजवा एहतसाब चाहते ही नहीं है। वो समझते रहे कि पीटीआई का अरूज कम होगा, लेकिन वो कम ना हुआ। उन्होंने कहा कि कोई सही आर्मी चीफ होता तो हम मुल्क में सफाई कर देते। जनरल बाजवा ने जरदारी और मुराद अली शाह से डील कर रखी थी। साबिक वज़ीर आज़म ने पेश गोई की है कि इंतखाबात मार्च या अप्रैल तक हो जाएंगे, और मार्च और अप्रैल में जो इंतखाबात होंगे वही काबिल कबूल होंगे। इसके बाद जो इंतखाबात हैं तो वहाँ तक हम मामला नहीं जाने देंगे, और हम इस अपना जो सियासी जिदोजहद है इसको जारी रखेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पूरे मुल्क में जो गवर्नर पंजाब की जानिब से गैर आइनी काम किया गया, जो वफाकी हुकूमत जिस तरीके से सूबाई हुकूमतों के खिलाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमतों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही है, उन सारे मामलात को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया गया है कि 25 दिसंबर को यानी कल पूरे पाकिस्तान में रैलियां निकाली जाएंगी। जो मकामी क़यादत है, ज़िले क़यादत, उनकी सरबराही में और उनकी क़यादत में ये रैलियां निकाली जाएंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना सिर्फ महंगाई के खिलाफ पुरअमन रैलियां निकालना चाहती है, बल्कि ला कानूनियत, आइन के जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो उनको दबा दिया गया है, उनको मुअत्तल कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पर भी सरापा एहतजाज है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये लगता है कि हमारा ना सिर्फ जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं, हमारे इदारे हैं, वो आइनी हदूद क्रॉस कर रहे हैं, बल्कि हमारी जो अदालतें हैं उनकी जानिब से भी ये जो सारा मामला है ये दुरुस्त नहीं हो रहा, और हमारी अदालतें भी डिक्टेट कर रही हैं, और वो आइन की बजाय अपने ही जो एक उनकी अपनी सेटिस्फेक्शन है उसके मुताबिक फैसले दे रहे हैं, जो दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, क्योंकि ऑन प्रोटेस्ट वो जो कहा गया था कि आप अंडरटेकिंग दें परवेज़ इलाही की, उस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिर्फ इस वजह से तस्लीम किया था क्योंकि अदालतों की जानिब से माफ़ी नहीं दी जा रही थी। जब पहले ये कहा गया था कि आप अंडरटेकिंग देंगे, तो अली जफर साहब ने उस पर इनकार कर दिया था कि हम लिख के नहीं दे सकते। तो अदालत ने 1 घंटा जो मजीद दिया था, ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे बार बार 5 रुकनी बेंच अतर मिनल्ला साहब की सरबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान को कहता था कि आप मामले की नज़ाकत को समझें, आप इसके ऊपर लिख के दे दें, आप इस मामले के ऊपर बता दें कि क्या मामला है और कैसे करना है, ताकि ये मामला वाइंड अप हो सके। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो बताती हैं कि हमारा जो निज़ाम है वो एक ख़ास तरह के लोगों के हाथ में है, और वही मामलात को चलाते हैं और उन्हीं के हिसाब से चल रहा है। और चीज़ें बेहतरी की जो उम्मीद लगाई जा रही थी, अभी लग नहीं रहा कि मामलात कोई बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, या कुछ जो चीज़ें हैं वो कुछ बेहतर हो रही हैं। लग यही रहा है पुरानी पॉलिसी को लेके ही आगे चलाया जा रहा है, और उम्मीद तो है की थी हमने कि चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन अभी ये लग रहा है कि शायद मज़ीद वक्त लग जाए। और मेरा ये मानना है और पूरी कौम का ये मानना है कि हम मज़ीद कोई रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकते। इस वजह से बराए मेहरबानी तमाम इदारों को अपने अपने हदूद में रहते हुए मुल्क के लिए सोचना होगा। ज़ाती अना या ज़ाती अनाद को अब साइड पर रखना होगा, और रियासत के बारे में सोचना होगा। उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दें जो रिटायरमेंट के बाद बैरून मुल्क जाके सेटल हो जाते हैं, या जिनकी फैमिलियाँ बैरून मुल्क सेटल होती हैं। सिर्फ यहाँ के लोगों का सोचें, यहाँ के गरीब आदमी का सोचें, जिनको लंडे की चीज़ें हैं, या जो मसनूआत हैं जो लंडे पे बिकती हैं, जो गरीब आदमी जाके जिनकी दस्तरस में होता था और वो वहाँ जाके ख़रीदता था, उस पर भी टैक्स लगा दिया गया है। तो इससे बढ़ के और जुल्म क्या होगा कि गरीबों के लिए इन्होंने जीना मुश्किल कर दिया है। और इस वजह से जो हमारे इदारों के सरबराह हैं, जो हमारी अदालतों के सरबराह हैं, उनको देखना होगा कि जिन गरीबों के टैक्स के पैसों से आप तनख्वाहें लेते हैं, आप
آپ کی جو ایک شاہانہ زندگی ہے وہ گزار رہے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں سوچیں۔ اور عوام کے بغیر، میں آج دیکھ رہا تھا ایک عمران ریاض خان کی جانب سے بھی یہ بات کی گئی کہ آپ اگر یہ جو اپنے لوگوں کے ساتھ آپ نے ایک جنگ شروع کر رکھی ہے، اگر آپ جیت بھی جائیں گے تو آپ کس کے ساتھ مل کر جشن منائیں گے؟ بھئی ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی دوسرے ملک کے خلاف میچ تھا، ہم جیت گئے، پوری قوم مل کے جشن مناتی ہے اپنے کھلاڑیوں کے ساتھ، تو اگر آپ اپنے ہی لوگوں کے ساتھ جو معاملات خراب کریں گے اور اگر آپ جیت بھی گئے وہ جنگ، تو پھر آپ کس کے ساتھ مل کر جشن منائیں گے؟ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ بہرحال دوسری جانب ایک اہم ملاقات ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ کی وزیر اعلیٰ پنجاب کی، اور یہ مذاکراتی کمیٹی ہے جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے شاہ محمود قریشی، فواد چودھری اور جو پرویز خٹک ہیں وہ اس کے کا حصہ ہیں۔ دوسری جانب پرویز الہی خود ہے، مونس الہی ہے، حسین الہی ہے جو سارے معاملے کو دیکھ رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو عمران خان کا پیغام ہے وہ بھی پرویز الہی تک پہنچایا گیا ہے، بڑی تفصیلی مشاورت ہوئی ہے، اور انہوں نے جو دوران ملاقات سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے غور اور اس معاملے پر مزید مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق ہوا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ کاف کی جانب سے 45 نشستوں کے اوپر کہا گیا تھا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا، چونکہ ان کو ان کے منہ کو تو خون لگا ہے، وہ تو جتنا آپ زیادہ وہ کہیں گے کہ ہمیں جتنا زیادہ حصہ مل جائے، اور میرے خیال میں تو ان کے پاس پھر 45 ٹکٹ ہولڈر بھی نہیں ہونے، تو یہ کہیں 20 کی حد تک میکسیمم عمران خان ان کو کوئی 20 سیٹوں پر تو ایڈجسٹمنٹ کر سکتا ہے، وہ بھی پنجاب کی، ایم پی اے کی، اس کے علاوہ عمران خان نہیں کریں گے ان معاملات میں۔ لیکن اب کاف لیگ کی کوشش یہی ہے، اب کاف لیگ یہ اسمبلی کی تحلیل کا معاملہ اور اس میں جتنی سوالات اٹھ رہے ہیں، اور جیسے عطا تارڑ کی جانب سے بھی یہ بات کی گئی ہے کہ ہم اور پرویز الہی ایک پیج پر ہیں اور عمران خان اس میں لوزر ہیں، تو ان سے کیونکہ چیزیں تو بڑی کلیئر ہیں کہ انہوں نے اسمبلیاں تحلیل کا جو معاملہ تھا، اسمبلی تحلیل کو اب پینڈنگ ہو گئی ہے، ان کو بارگیننگ مزید بہتر کر رہے ہیں، مزید بارگیننگ میں ان کو فوائد ہے، تو یہ ساری چیزیں بینیفیشری تو ہیں، بینیفٹ اپنے دیکھ رہے ہیں، لیکن عمران خان کو بھی پتہ ہے اور وہ بھی ساری چیزوں کو جانتے ہیں کہ اگر ان کو زیادہ سیٹیں مل گئیں یہ پھر بلیک میل کریں گے، اور پھر یہ اگلے 5 سال پاکستان تحریک انصاف کو کوئی فیصلہ نہیں لینے دیں گے، یہاں تک کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم پر حملہ ہوتا ہے تو یہ حکومت ایک ایف آئی آر نہیں کروا سکتی، تو جب آپ کے پاس پاور، تو آپ وزیر اعلیٰ بن کے کیوں بیٹھے ہیں؟ پھر آپ کسی اور کو، پاکستان تحریک انصاف کے کسی تگڑے بندے کو، پھر میاں اسلم کو دے دیں، وہ وزیر اعلیٰ بن جائے، وہ پھر فیصلے تو لے نا۔ جب آپ فیصلے بھی نہیں لینے اور آپ عہدہ بھی لے کے بیٹھے ہیں، چپک کر بیٹھے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے، اور اب ان کے جو معاملات ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے، چونکہ لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا تھا اس میں اعتماد کے ووٹ کا نہیں کہا گیا تھا، اس میں یہ ضرور کہا گیا تھا کہ اگر وزیر اعلیٰ چاہیں تو وہ اعتماد کا ووٹ لے سکتے ہیں، لیکن جو ڈائریکشن تھی یا ڈکٹیشن تھی گورنر پنجاب کی جانب سے 19 دسمبر کا، وہ نوٹیفیکیشن معطل کر دیا تھا۔ اب پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ ہم اپنے جو ممبران ہیں 187 ان کو پورا کر کے اعتماد کا ووٹ لے لیں، انہی اگلے دنوں میں اعتماد کا ووٹ لے لیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا اس کا پروسیجر، وہ پروسیجر سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، کیونکہ ایک اہم اجلاس تھا زمان پارک میں، اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اعتماد کا ووٹ لیں گے، اور انہوں نے کہا کہ پرویز الہی کے ساتھ اس حوالے سے ایک الگ ملاقات بھی ہوگی اور تاریخ طے کی جائے گی ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے۔ ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ رانا ثناء اور سعد رفیق سے گزارش ہے کہ وہ اکانومی پر بات بالکل نہ کریں، یہ تو نریندر مودی کے لیے لیبرزم پر بات کرنے کے مترادف ہے، یہ اپنے وزیر فائنانس کی بات سن لیں تو پتہ چل جائے گا کہ اکانومی کا کیا حشر نشر ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج دہشت گردی اسلام آباد تک پہنچ گئی ہے، ہمارے دور میں دہشت گردی نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی، افغانستان میں عدم استحکام کی قیمت پاکستان کو ادا کرنا پڑے گی۔ انہوں نے کہا بلاول نے خارجہ پالیسی کا بیڑا غرق کر دیا ہے، کابینہ کا فوکس بیرون ملک دوروں پر ہے اور کیسز ختم کروانے پر ہے، پاکستان میں اس وقت تک استحکام نہیں آئے گا جب تک الیکشن نہیں ہوگا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم جب اسمبلی میں جا کر استعفیٰ منظور کروانے کا کہتے ہیں تو اسپیکر بھاگ جاتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ 127 استعفے آئے، مریم نواز کے کہنے پر تو صفدر کا بھائی استعفیٰ دے کر بھاگ گیا تھا، عمران خان نے اسمبلی سے استعفے کا اعلان کیا تو کالے چور کی طرح اسپیکر بھاگ گیا ہے، اور اسپیکر
اب اس سارے معاملے میں پیچھے ہٹ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج عمران خان نے پنجاب کی سینئر لیڈرشپ کا اجلاس طلب کیا ہوا تھا، فیصلہ ہم نے یہ کیا ہے کہ اعتماد کا ووٹ لیں گے، ہمارا ایک وفد اس حوالے سے پرویز الہی سے ملاقات کرے گا اور ووٹ کی تاریخ طے کریں گے، تمام ارکان اعتماد کا ووٹ پرویز الہی کو دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کورٹ نے فیصلے میں کہا ہے کہ آپ جب چاہیں اعتماد کا ووٹ لے سکتے ہیں۔ چودھری شجاعت بزرگ آدمی ہیں، ان کا شہباز شریف سے ملاقاتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کا فائدہ ہمیں ہی پہنچے گا، اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ جو یہ سارے معاملات ہیں پی ڈی ایم کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف اگلے ہفتے میں جو پرسوں سے سوموار سے ہفتہ شروع ہو رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف اعتماد کے ووٹ اگلے ہفتے میں لے لیں گے، اور اگلے ہفتے میں ہی جب اعتماد کا ووٹ لے لیں گے تو وہ ساتھ ایک متفرق درخواست دائر کر دیں گے لاہور ہائی کورٹ میں، اور وہ ہوگی وڈرا کرنے کی، کہ جو ہم نے سٹیٹمنٹ دی تھی، چونکہ عدالت ہم سے سٹیٹمنٹ مانگ رہی تھی کہ جی کیا، سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ اگر آپ کو بحال کر دیا جائے تو آپ ووٹ آف کانفیڈنس کروائے بغیر کیا اسمبلی تحلیل کر دیں گے، جس پر پھر آگے ایک بیان حلفی یا سٹیٹمنٹ دی گئی تھی۔ تو جب یہ سی ایم فائل کریں گے اور کہیں گے کہ ہم نے اعتماد کا ووٹ لے لیا ہے، اب ہم اپنے بیان کو وڈرا کرتے ہیں، تو عدالت اس بیان کو وڈرا، آپ اپنے بیان سے کسی بھی وقت وڈرا ہو سکتے ہیں، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کا کیس جس تاریخ کو فکس ہے اسی کو ہی ہوگا، آپ پہلے بھی اپنے بیان کے بارے میں عدالت کو اب صرف اپلیکیشن دے دیں، اپلیکیشن دے کے اس کے ساتھ ووٹ آف کانفیڈنس کا جو رزلٹ ہے وہ لگا دیں، اور اگلے دن آپ اسمبلیاں تحلیل کر دیں، تو یہی سمجھا جائے گا کہ آپ نے اپنی طرف سے جو سٹیٹمنٹ ہے وہ دے دی ہے، اور اب آپ اس کے بعد اپنی سٹیٹمنٹ سے، کیونکہ وہ آپ کی سٹیٹمنٹ ہے اور آپ کسی بھی وقت اپنی سٹیٹمنٹ سے وڈرا کر سکتے ہیں، تو جب آپ اپنی سٹیٹمنٹ سے وڈرا کرتے ہیں، جو گورنر پنجاب کی جانب سے ریکوائرمنٹ تھی اعتماد کے ووٹ کی وہ بھی آپ لے لیتے ہیں، تو اس کے بعد اس کو نہیں روکا جا سکتا، اور یہ ضرور کرنا چاہیے عمران خان کو، اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، پرویز الہی کو ضرور آزمانا چاہیے، کیونکہ یہ پرویز الہی کے حق میں ہے کہ زیادہ دن اسمبلیاں چلیں، وہ پولیٹیکلی بھی گین کر رہے ہیں اور ویسے بھی ان کا ایک بڑے مفادات ہیں، لیکن یہ عمران خان کے حق میں نہیں ہے کہ یہ اسمبلیاں زیادہ دیر چلیں۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔